وسیلہ وسیلہ نہیں سمجھ میں آتا، وسیلے کو متشابہ بنا دیا، قرآن کے ایک محکم لفظ کو متشابہ بنا دیا، ایک محکم معنی کو متشابہ بنا دیا۔ وہ فرما رہا ہے، نص سے صریح ہے، وَابْتَغُوا، اختیار کرو، اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ۔ آپ فرما رہے ہیں وسیلے کے معنی یہ اعمال ہیں، ہاں یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہے۔ ایک دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ایک حکمت سمجھ لیجئے یہیں پر۔ اصل نماز بہت عظیم ہے، اصل نماز، حقیقت نماز، جو نماز کی نوری و نورانی حقیقت ہے، جو نماز کی ماہیت ہے، جو نماز کا جوہر ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ مگر یہ جو نماز 2 رکعت ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز افضل ہے یا نماز پڑھنے والا؟ اگر نماز پڑھنے والے کو خطرہ ہو تو نماز توڑنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر نماز پڑھنے والے سے نماز افضل ہوتی تو کہا جاتا نماز پڑھنے والا مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہ ٹوٹے۔ نماز نہ ٹوٹے، نماز افضل ہے۔ نہیں، نماز افضل نہیں ہے آپ کی پڑھی ہوئی نماز، آپ اس سے افضل ہیں، کیونکہ آپ کی جان پر آ جائے تو نماز توڑنا واجب ہے۔ مومن کی جان کتنی عزیز ہے خدا کو، یہ مومن اپنی اس نماز سے افضل ہے جو وہ خود پڑھتا ہے، یہ مومن اس عمل سے افضل ہے جو خود کرتا ہے، یہ مومن خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ مومن، عام مومن جو کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مومن خدا کو اتنا عزیز ہے کہ اس کی جان خانہ کعبہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے خدا کے نزدیک۔ یہ احادیث کا مضمون ہے، یہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، واضح ہے۔ بس ایک جملہ عرض کروں، عام مومن اگر خانہ کعبہ سے افضل ہے تو وہ امیر المومنین، خانہ کعبہ سے کتنا افضل ہوگا جس کی ولادت سے کعبہ قبلہ ہو گیا۔ توجہ برقرار رکھیے گا، ہمیں ذریعہ کون سا چاہیے جو خدا تک پہنچائے؟ الوسیلہ سے مراد کیا لیا لوگوں نے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ اعمال، تسلیم، انکار نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ نماز تمہاری کبھی باطل بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتی ہے، اکثر احکام ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو دوبارہ پڑھو۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز صحیح بھی واقع ہوتی ہے اور غلط بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز جو صحیح بھی ہو جائے اور غلط بھی ہو جائے، خدا تک پہنچنے کا مطلق وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی بندگی ہے، بے شک ہے، یہ بھی وسیلہ بن سکتی ہے، بے شک بن سکتی ہے، مگر وہ بے اشکال، بے عیب، بے خطا وسیلہ جو خدا تک پہنچاتا ہے وہ کوئی ذات معصوم ہوتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ یا کوئی محمد ہو سکتا ہے یا کوئی جان محمد ہو سکتا ہے۔ وہ یا کوئی محمد ہوگا یا کوئی جان محمد ہوگا، اور کوئی وسیلہ بن نہیں سکتا۔ پھر سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان لانے والو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دینے سے پہلے کہا گیا خدا کا خوف کرو، قبیلے کا خوف نہ کرنا، قریش کا خوف نہ کرنا، مکے والوں کا خوف نہ کرنا، بت پرستوں کا خوف نہ کرنا، مشرکوں کا خوف نہ کرنا، منافقوں کا خوف نہ کرنا۔ وسیلہ اختیار کرنے سے پہلے خدا کا خوف کرو۔ خدا تک پہنچنا ہے نا، خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے یا وقت کے خلیفہ تک پہنچنا ہے؟ کس تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے یا وقت کے حکمراں تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے یا رئیس قبیلہ تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کا خوف کرو۔ خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کا خوف کرو، اور پھر اسی کو ذریعہ بنانا جسے خدا نے ذریعہ بنایا ہے۔ مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ یہ بدیہی مسئلہ ہے جسے سیاست زادوں نے اختلافی بنا دیا۔ یہ بدیہی مسئلہ ہے، یہ دو دو چار کی طرح مسئلہ ہے جسے سیاست زادوں نے، جسے عرب کی جاہلیت زادوں نے اختلافی بنا دیا۔ ورنہ مسئلہ بہت صاف، اس سے زیادہ آسان بدیہی دو اور دو چار کی طرح صاف کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس تک پہنچنا ہے تو کس کو ذریعہ بنائیں؟ اس سے بہتر کوئی جواب ہو سکتا ہے ذہن انسانی، اس کے علاوہ کوئی حسن انتخاب اور حسن اختیار پیش کر سکتا ہے کہ بھئی جس کو خود اس نے اپنے پیغام کے لیے ذریعہ بنایا ہو اسی کا دامن تھام لیں اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کو ذریعہ بنا لیں۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے کسے ذریعہ بنایا؟ خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے۔ یہ جو خطاب ہے یا ایہا الذین آمنوا، خطاب اللہ کا ہے، کس کے دہن مبارک سے پہنچا؟ کس کے لہجے میں پہنچا؟ یا دہن سے وابستہ ہو جاؤ یا جہاں تک لہجہ سنائی دے۔ اور یہ لہجہ اس قدر بدیہی مسائل ہیں، صاف و شفاف، آئین فطرت پہ صاف، آئین عقل پہ صاف، مگر بساط سیاست پہ مقدر نظر آتے ہیں۔
بھئی یا فطرت کی مان لو، یا عقل کی مان لو، یا وحی کی مان لو. نہ فطرت کی مانتے ہیں، نہ عقل کی مانتے ہیں، نہ وحی کی مانتے ہیں. مانتے ہیں کیا؟ وہ قبیلے تیار نہیں تھے. قبیلوں نے نہیں چاہا کہ نبوت اور امامت ایک جگہ رہے. قبیلوں نے جو چاہا وہ آپ نے مان لیا، خدا نے جو چاہا وہ آپ نے نہیں مانا. تو بس ہماری بھی ایک بات سن لیجئے، دنیا طلبی ہو تو کسی کو بھی مان لو، خدا طلبی ہو تو علی کو ماننا.